جنت الفردوس کے اندر ایک جنت کی بے انتہا حسین و جمیل حور کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حور پر جنت کی تمام حوریں بھی عاشق ہے، اس حور کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاعبہ فرمایا ہے۔ یہ وہ حور ہے جس پر جنت کی حوریں بھی عاشق ہے، اور اس سے کہتی ہے، جنت کی حوریں اس سے کہتی ہے کہ اے لاعبہ، اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ تو اتنی حسین و جمیل ہے تو تجھے دیکھ کر وہ دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری خواہشات، وہ سب کچھ لٹا کر تیرے خاطر وہ سب کچھ بھلا دے، اور تجھ کو پانے کے لیے وہ جو چاہے دنیا کے اندر کرے۔ تو ایسی حور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس میں بنایا ہے۔ یہ حور کا نام لاعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حور منتظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی یہ حور لاعبہ، جنت الفردوس کی یہ حور لاعبہ وہ دنیا کے ایسے شخص کی منتظر ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے یہ تو سن لے کہ یہ جو جنت کی حور ہے، اس کا نام جو لاعبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 چیزوں سے پیدا کیا: مشک، زعفران، عنبر، کافور۔ اس میں آب حیات ڈالا، یعنی اس حور کے اندر آب حیات ڈالا۔ آب حیات ڈال کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھڑی ہو جا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کا جمال، اس کا حسن ایسا کہ اگر کوئی اس کا حسن دیکھ لیتا تو مر ہی جاتا۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد کوئی انسان کو موت نہیں ہے، اس لیے نہیں مرتا۔ اگر وہاں پر بھی موت ہوتی تو اس حور کو دیکھ کر اتنا دیوانہ ہو جاتا کہ وہ اس دیوانگی میں اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت میں موت نہیں، وہاں پر موت تو ختم ہو چکی ہے، اور جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں۔ یہ عاجز اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، بلکہ حدیث کی یہ الفاظ عاجز بتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے ساری جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں، اور اسے کیا کہتی ہیں ذرا سنیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی ہے اور کہتی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، اور کہتی ہے، لاعبہ، اگر تیرے حسن و جمال کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو تجھے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دے۔ اس کی گردن پر لکھا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے حاصل کر لے تو وہ میرے رب کو راضی کر کے آئے، میرے رب کے حکم کو پورا کر کے آئے، دنیا کی حسینوں کو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے جن نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا، اس کو نہ دیکھے، ان سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن اعمال سے راضی ہوتے ہوں، ان اعمال کر کے میرے پاس آئے، اپنے رب کو راضی کر کے آئے، تو وہ مجھے آ کر حاصل کر لے۔ میں اس کے منتظر ہوں جو دنیا کے اندر خواہشات سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بدنظری سے بچتا ہے، زناکاری سے بچتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلتا ہے۔ میں اس کے منتظر ہوں۔ یہ جنت کی حسین، بے شمار حسین اور بے انتہا حسین حور لاعبہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے منتظر ہوں جو دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے آئے۔ تو میرے دوستو، آج ہم دنیا کی چھوٹی موٹی حسین عورتوں پر ہم فدا ہیں، اور اصل جو اللہ تعالیٰ نے حسین حور کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ یہ وہ حور ہے جسے نہ انسان نے چھوا، نہ جنات نے چھوا، نہ کسی نے اس کو دیکھا، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو بنایا ہے۔ اس لیے ایسے حور کو پانے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، ایسے اعمال کرنا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بھی اور تمام سامعین کو بھی دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔